خواتین و حضرات کا جو آپ یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں، اور خاص طور پر پنجاب یونیورسٹی کی اس مین لائبریری کے چیف لائبریرین ڈاکٹر ہارون عثمانی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے ایک بار پھر جہاں دعوت دی اور میں بہت خوشی کے ساتھ حاضر ہوا۔ اور لائبریریوں کا جو بنیادی کام پہلے بھی ہم اس پہ گفتگو کرتے رہے ہیں کہ لائبریریوں کا بنیادی کام کتابوں کا قبرستان بننا نہیں ہے کہ جس کو کبھی کبھی کوئی آئے، جس طرح قبروں میں ہم کبھی کبھی جاتے ہیں، محرم آ جائے یا کوئی اور موقع ہے تو ہم جاتے ہیں، تو لائبریری اس کے لیے نہیں ہے کہ صرف امتحانوں کے قریب آپ جائیں اور کتابیں دیکھیں اور پھر اس کے بعد جب تک اگلا امتحان نہیں آتا آپ اس کی طرف نہ جائیں۔ تو لائبریریاں جو ہوتی ہیں اس میں اس کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے کہ کتابوں پر مسلسل گفتگو کے ذریعے ایک ایسا کلچر، ایسے کلچر کو فروغ دینے کے لیے جو ایک زندہ کلچر ہے، اور زندہ کلچر وہی ہوتا ہے جو نئے خیالات، نئے آئیڈیاز جو کتابوں میں آتے ہیں ان پر گفتگو ہو۔ اگر ایک کتاب پڑھی نہیں جاتی اور اس کتاب کے جو مدرجات ہیں، اس کے کنٹینٹس ہیں وہ زیر بحث نہیں آتے، تو اس کتاب کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ جو قاری ہے اور اس میں جو گفتگو کرنے والا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہی کتاب کو باقی رکھتا ہے اور کتاب کے اندر جو زندگی موجود ہے وہ زندگی کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ تو یہ جو کتابوں پر ہونے والی یہ نشست ہے، یہ اسی کی طرف ایک قدم ہے۔ تو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں اور خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ہارون عثمانی صاحب نے اس سلسلے کو شروع کیا، اور مبارکباد اس بات کی کہ اس سلسلے کو انہوں نے باقاعدہ جاری رکھا ہوا ہے۔ آج مجھے جس کتاب پہ گفتگو کرنی ہے اس کا تھوڑا سا تعارف تو فائزہ صاحبہ نے کروا دیا ہے۔ رفعت عباس کا ناول جو بنیادی طور پر سرائکی میں لکھا گیا تھا، نور دا جیون گھر کے نام سے، اس کا حال ہی میں اردو ترجمہ نمک کا جیون گھر کے نام سے ہوا ہے۔ منور آکاش ایک نوجوان ہے، ملتان میں وہ مقیم ہے، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور اس میں خود رفعت صاحب بھی جو کہ ملتان میں موجود ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس ترجمے کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بااعتماد جس ترجمے میں ہم اعتماد کر سکتے ہیں، جس میں مصنف باقاعدہ، اگرچہ ان کا نام اس میں نہیں، اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن مصنف اس کے ترجمے میں باقاعدہ ترجمے کے عمل میں وہ شریک رہے ہیں۔ میں رفعت عباس صاحب اگرچہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں بہت سے ایسے طالب علم بیٹھے ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دوں۔ رفعت عباس ایک سینئر ایک سرائکی کے شاعر ہیں، ان کی جو بنیادی شناخت ہے وہ سرائکی زبان کے شاعر کی ہے۔ اگرچہ وہ اردو کے استاد رہے ہیں، یعنی وہ طویل عرصے تک ملتان کے مختلف کالجوں میں اردو زبان و ادبیات کی تدریس سے وابستہ رہے ہیں، لیکن اور آغاز میں انہوں نے کچھ اردو میں شاعری بھی لکھی تھی جو بہت سے اردو کے زمانے کے معتبر بچے تھے جن میں فنون بھی شامل تھا، اس میں بھی وہ شاید ان کی وہ غزلیں ہوتی رہی ہیں، لیکن جلد ہی انہیں یہ لگا کہ انہیں اردو زبان میں شاعری کی بجائے سرائکی میں شاعری کرنی چاہیے۔ اور یہ اس طرح کے فیصلے صرف رفعت صاحب نے نہیں کیے، اور بھی کئی لوگوں نے کیے۔ عالمی سطح پر دیکھیں تو جو ندو کی واقعوں ہیں ان کی بہت مشہور مثال ہے کہ شروع میں وہ انگریزی میں لکھتے تھے، بعد میں انہیں لگا کہ انہیں اپنی مادری زبان میں لکھنا چاہیے، تو انہوں نے بعد میں اپنی مادری زبان میں لکھنا شروع کیا، اور اس کے انہوں نے اسباب بھی بتایا کہ آپ مادری زبان میں لکھنا کیوں ضروری ہے، کہ آپ کے جو آپ کی زندگی کا جو فارمیٹیو پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ کے جو بنیادی جو تجربات زندگی کے بارے میں، کائنات کے بارے میں بنتے ہیں، وہ اسی ابتدائی مادری زبان اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو آپ عمر بھر آپ دوسری زبان سیکھ لیں، دوسری زبان کبھی بھی آپ کی جو پہلی اور مادری زبان ہے اس کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح خود ہمارے یہاں جیسے شیخ ایاز تو وہ بھی شروع میں سندھی کے شاعر ہیں، اردو میں شاعری کرتے رہے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اردو میں بھی بعد میں تھوڑا بہت، لیکن سندھی میں لکھنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس طرح کئی ایسے یعنی رفعت صاحب سے پہلے ہمیں مثالیں مل جاتی ہیں کہ جنہوں نے آغاز ایک زبان میں کیا، لیکن بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنی زبان تبدیل کر دی۔ اچھا، یہ جو زبان تبدیل کرنے کا فیصلہ یہ کوئی معمولی اور عام سا فیصلہ نہیں ہے۔ ہم زندگی میں بہت سے فیصلے کرتے ہیں، بعض فیصلوں کے جو مضمرات ہوتے ہیں بہت مختصر اور تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن بعض زندگی کے فیصلوں کے جو مضمرات یعنی امپلیکیشن ہوتی ہیں وہ بہت گہری ہوتی ہیں۔ تو کسی رائٹر کا یہ فیصلہ کرنا کہ وہ کس زبان میں لکھے گا،
اس کا بہت گہرا تعلق نہ صرف اس کے جو کچھ وہ لکھ رہا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اسٹائل کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اس کا جو ایک دنیا کے بارے میں ورلڈ ویو بنایا ہے، تصور دنیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے زبان بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے دنیا کو جاننے میں۔ زبان ایک معصوم میڈیم آف کمیونیکیشن نہیں ہے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا ہے کہ زبان جسٹ اے ٹول آف کمیونیکیشن، زبان اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ جب آپ ایک زبان کا انتخاب کرتے ہیں، ایک زبان کو دوسری زبان پہ ترجیح دیتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں نہیں جاتے، آپ ایک زبان کے تصور دنیا سے دوسری زبان کے تصور دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جب سرائکی میں لکھنا شروع کیا ہے تو انہوں نے اس سرائکی اپنی شاعری میں سرائکی کی جو مقامیت ہے، جو بہت سے تاریخی اور ثقافتی سے زیادہ تاریخی اور سیاسی وجوہ سے اس کی جو مقامیت ہے وہ ایک حاشیے پہ گئی، مارجن پہ گئی، اور جس کو پس پش ڈالا گیا، اور اس میں دوسری طاقت دیکھیے جہاں بھی کوئی چیز حاشیے پہ جاتی ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں ایک سینٹرل فورس ضرور ہوتی ہے، ایک مرکز، طاقت کا مرکز ضرور ہوتا ہے۔ اس کے کئی نام ہوتے ہیں، اس کے سیاسی نام بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اس سے ہٹ کر بھی کئی نام ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب انہوں نے اس مقامیت کو ایک طرح سے واگزار کرانے کی کوشش کی ہے تو ان کا جو تخاطب ہے پھر مرکز اور اس کے تمام جو علم بردار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان کی شاعری میں ایک طرح کی جو مزاحمت ہے اس مرکز کے خلاف، اور وہ اس مرکز کا کوئی ایک نام نہیں ہے۔ میں نے 2-3 شعر ان کے منتخب کیے تھے یہ بتانے کے لیے کہ ان کی مزاحمت کا بنیادی اسلوب کیا ہے۔ شاعری میں ان کی مزاحمت کا بنیادی جو اسلوب ہے وہ خالص سیاسی بھی ہے، لیکن اس کا جو پیرایا ہے وہ خالص سیاسی کی بجائے آرٹسٹک ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آرٹ ہے، آرٹ ایک ایسی سائٹ ہے جہاں آپ جو طاقت کو سبورٹ کر سکتے ہیں۔ وہ ایکٹیوسٹ نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ صرف اگر جائیں گے ایکٹیوسٹ بنیں گے تو آپ وہ ایک مزاحمت کریں گے۔ وہ بھی اپنی مزاحمت کا ایک اہم اسلوب ہے، اور جو بہت سی صورتوں میں وہ کارگر بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن مزاحمت کے ایک سے زیادہ اسالیب ہوتے ہیں، اور وہ اسالیب اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ جن کے خلاف مزاحمت کی جاتی ہے ان کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ بہت ملٹیپل ہوتی ہے۔ یہ جو طاقت ہوتی ہے اس کا صرف سیاسی چہرہ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی اس کے کئی چہرے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جب کثیر چہرگی کے خلاف جو مزاحمت ہوگی وہ بھی کثیر اسالیب میں ہوگی۔ تو رفعت صاحب نے جس اسلوب کو اختیار کیا ہے وہ آرٹ کا ہے۔ وہ اپنی شاعری میں آرٹ کو، فن کو، اور وہ جو مقامی فن ہے اس کو مرکزی اہمیت دیتے ہیں۔ میں ایک دو شعر سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ اور اس کا بہت گہرا تعلق اس ناول کے ساتھ بھی، جس پہ میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اب سرائکی پڑھنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، میں کہیں غلطی کروں تو رفعت صاحب اگر موجود کہیں ہو تو مجھے معاف کر دیں، کیونکہ کسی شاعر کا شعر اگر اس کی زبان میں جھومر اوندے بوے آتے جل ڈیندے ہیں رفت، کہ اس کے دروازے پہ جا کے ہم جھومر ڈالتے ہیں، رقص کرتے ہیں۔ ساڈے گھر تو اودے گھر تئیں ہک گاون دا پندے، ہمارے گھر سے لے کر اس کے گھر تک جو راستہ ہے وہ فاصلہ جو ہے وہ ایک گانے کا ہے، کہ میں اگر جھومتا ہوا، جھومر ڈالتا ہوا، گانے گاتا چلے اس کے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ اب یہ دیکھنا کہ آپ نے ایک گھر سے دوسرے گھر تک جب جانا ہے تو وہ فاصلہ آپ نے کیسے طے کرنا ہے، آپ اس فاصلے کو برج کیسے کریں گے۔ جو آرٹ ہے، جو مقامی آرٹ ہے، اس کے ذریعے کریں گے۔ اب اگر جو شاعری سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں وہ گھر کے جب بہت سے استعاراتی مفاہیم پہ غور کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کس گھر سے کس گھر تک کا راستہ ہے۔ یہ محبوب کا گھر بھی ہے اور دوسرے گھر بھی ہیں، تو اس کا تو لہٰذا وہی نہیں کہتے کہ میں بندوق لہراتا ہوا، گولیاں چلاتا ہوا، سیاسی نعرے لگاتا ہوا اس گھر سے اس گھر تک جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا جو فاصلہ، آپ دیکھیں فاصلے کے لیے انہوں نے جو پیمانہ اسکیل بنایا ہے وہ گانا بنایا ہے، کہ ایک گانا۔ اب وہ گانا کتنا لمبا ہو سکتا ہے، صدیوں تک بھی ہو سکتا ہے، چند لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فاصلہ طے کرنا ہے۔ اب اس فاصلے کا تصور اگر آپ تھوڑا سا جائیں، جو سیسیفس کی ہے، وہ جو کامی کا بہت مشہور مضمون ہے، بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا، جو سیسیفس کی لکھ میں لکھا گیا ہے کہ وہ نیچے سے پتھر اٹھا کر آپ وہ پہاڑ تک جاتا ہے، پتھر اٹھا کر، تو اس کی کامیوں نے جو انٹرپریشن کی ہے وہ کہتا ہے کہ جو اصل میں فاصلہ ہے نا، کہ جب وہ پتھر اٹھا کر فاصلہ طے کر رہا ہے، اس کے اوپر بوجھ ہے۔ ویسٹ کے ہاں جو فاصلہ طے کرنا ہے وہ ایک بارے گراں ہے،
ایک بھاری پتھر ہے جو اٹھا کے لے جانا ہے. یہاں سے جو فاصلہ طے کرنے کا ہے وہ آرٹ کے ذریعے اور آرٹ کے ساتھ وابستہ پلیت اور اس کے ذریعے جو جمالیات اس کے ذریعے. یہ اگر آپ بہت ڈیپ میں جا کے دیکھیں گے، اس لیے جو ویسٹ کا سارا آرٹ ہے وہ ٹریجڈی ہے اپنی اصل میں. ویسٹ کے یہاں ٹریجڈی بہت ہے، ہمارے یہاں رس نشاط اور انبساط ہے. تو یہاں بھی آپ کو یہ جو بنیادی ایک فرق ہے، اور یہ کبھی بھی فرق نہ آ سکتا اگر وہ اپنی شاعری کے ذریعے جو مقامیت کو، مقامی روح کو واگزار کرنے کی کوشش نہ کرتے. ایک دوسرا شعر پڑھتا ہوں جس میں پھر اور اس کا بھی اس ناول کے ساتھ گہرا تعلق ہے. 5000 برے تم اپنے بیڑی نہ سے بیچی، نہ سے یعنی نہیں، 5000 برس سے ہم نے اپنی کشتیاں نہیں بیچی. کون حاکم تھندے ساڈے دریا بیچن والے، کہ ہم نے 5000 برسوں سے اپنی کشتیاں نہیں بیچی. ہم نے ان کشتیوں کے ذریعے جو دریا میں جو اپنا سارا روزگار ہے، کشتیوں کے زندگی بسر کرنے کا نظام ہے، ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے. ہم اپنی مقامیت کے ساتھ، مقامی کلچر کے ساتھ، مقامی زبان کے ساتھ اور اس کے تمام سمبل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے دریاؤں کو بیچنے چلے ہیں؟ تو یہاں وہ ان کا جو تخاطب ہے وہ اس طاقت کے خلاف ہوتا ہے. یہی چیز جو ان کی شاعری میں ایک طرح سے بکھری ہوئی موجود تھی وہ تھی، اسی کو لے کر وہ پھر آگے اپنے ناول میں آئے ہیں. اور اس ناول کا جو سارا تھیم ہے، جو کہانی ہے، وہ جو میں نے اب تک یہ چند تمہیدی گفتگو کی ہے اس کا بہت گہرا تعلق اس کے ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ شاعری میں کہا تھا انہیں کو یہاں پیش کیا گیا، نہیں، اس سے وہ آگے بھی گئے ہیں. نمک کا جیون گھر جو ہے، جس کی کہانی تو بڑی مختصر سی ہے. انہوں نے ایک شہر فرض کیا ہے کہ جو نمک کا شہر ہے، اس کو انہوں نے سرائکی، یہاں بھی وہی نام رکھا ہے، سرائکی میں نام تھا لونی شہر، یعنی ایک ایسا شہر، سٹی آف سالٹ، ایک نمک کا شہر ہے. اور وہ اس کا جو ہمیں تھوڑا سا وجہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے ناول لکھنے سے پہلے رفعت صاحب نے سندھ کے کافی سفر کیے ہیں، ننگر پارکر اور سندھ کے وہ علاقے. اور ہمارا جو پنجاب میں رہنے والوں کا جو سندھ کے بارے میں امیجنیشن ہے، اس پہ کراچی اور اندرون سے رٹھر یہ چیزیں موجود ہیں. جو اس سے آگے کے علاقے ہیں، جو دور کے علاقے ہیں اور جہاں کئی نمک کی کانیں ہیں، بہت سے ایسی چیزیں، وہ ہمارے یہاں نہیں ہیں. انہوں نے وہاں جا کے دیکھا ہے کہ یہ جو وہاں نمک موجود ہے، نمک تو جو ہے وہ تو مٹی کی جو بنیادی اور گہری اور اساسی خصوصیات ہیں ان کو پیش کرتا ہے. تو انہوں نے بنیادی اس کا موضوع اگرچہ مٹی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مٹی سے زیادہ فورسفل ایک میٹافور ہے وہ نمک کا ہے. تو یہ نمک کا جیون کا ایک لونی شہر ہے، نمک کا ایک شہر ہے، یہ اس کی کہانی ہے. اور اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ جو شہر ہے بنیادی جہاں لوگوں کا جو آرٹ ہے وہ بھی سارا نمک کے ساتھ ہے، وہ جو کچھ بناتے ہیں انہیں نمک کے ساتھ بناتے ہیں. اور اس میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے لونکا، وہی نام یہاں سرائکی میں بھی ہوئی تھا اور اردو میں بھی، یعنی نمک اسی، یعنی اس شہر کا ہے تو اس کی شناخت بھی اسی نسبت سے ہے. وہ گم ہو گیا ہے، وہ وہاں سے شہر سے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے. اب وہ پورا شہر جو ہے وہ اس کی تلاش کرتا ہے. تو پورا ناول جو ہے اس لونکا کی تلاش میں ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے جو جتنے بڑے ناول ہیں ان کا جو سب سے زیادہ طاقتور موٹیو رہا ہے وہ تلاش رہا ہے، جستجو، تلاش. بڑے بڑے جتنے ناول آپ کو نظر آئیں گے ان میں جو سارے پرانی داستانوں میں بھی تلاش کرنا، ہیرو کسی خزانے کی تلاش میں، کسی شہزادی کی تلاش میں، کسی سوال کے جواب کی تلاش میں. حاتم طائی کے جس طرح ہے وہ راشد محفل ہے، وہ شہبانوں کے سوالوں کی تلاش میں نکلتا ہے. تو تلاش جو ہے وہ ہمیں تمام جو بڑا فکشن ہے وہ داستان کی شکل میں ناول ہے اس کا ہے. تو یہ موٹیو تو وہی تلاش کا ہے لونکا کا. لیکن ان ناولوں اور داستانوں اور ان سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لونکا کو وہ تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ لونکا جو اسی لونی شہر کا ہے، جو ایک زمین ذاتہ ہے، اس کو کوئی وہ دیوتا نہیں بناتے. پورا ناول دیوتا سازی کی پوری صنعت کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ لونی شہر ایک ایسا شہر ہے جہاں اب دل تھام کے بیٹھی کا کچھ ایسی باتیں جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی بہت لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے شہر کی کہانی ہے. لونی شہر ایک ایسا شہر ہے جہاں نہ خدا، نہ مذہب، نہ بادشاہ، نہ جنگ اور نہ اس لیے موت ہے.
اس شہر میں سوائے ایک شخص کی ذاتی موت ہوتی ہے، کوئی موت نہیں۔ اب یہ جو اتنا نازک اور اتنا بہت کیا کہنا کہ ڈیلیکیٹ ایک موضوع ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے شہر کی کہانی ہے جہاں کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دیوتا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے تو بادشاہ بھی نہیں ہے، اور کوئی جنگ بھی نہیں ہے، کیونکہ جنگیں نہیں ہوتی تو موت بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ موت برپا کرنے والے کون ہیں؟ یہ سوال انہوں نے اپنے قارئین کے سامنے رکھا ہے کہ ایک ایسا شہر جہاں موت نہیں۔ مغرب میں ہمیں ناول ملتا ہے اس کا، حوض سارا مغو کا، ڈیتھ ود انٹرپشنز، وہ بھی ایک شہر کی کہانی ہے جہاں موت رخصت ہو گئی ہے۔ یعنی ایک ایسے شہر کی وہ پورا ناول اس پر ہے کہ ایک شہر ہے، باقی شہروں میں موت موجود ہے، اس شہر میں موت ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ جو لوگ زندہ ہیں وہ مردوں سے بھی بدتر ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، ان کو موت نہیں آ رہی۔ تو وہ عجیب و غریب مشکل، وہ وہاں سے چوری چھپے ہاتھ کو وہاں سے اپنے لوگ اٹھاتے ہیں، دوسرے شہر میں لے جاتے ہیں جہاں موت موجود ہے، وہاں وہ لے جاتے ہیں۔ لیکن وہ مغرب، وہاں جو مغرب کا امیجنیشن ہے وہ اگرچہ یہ پرتگال کے ہیں، وہاں امیجنیشن بالکل وہاں ٹریجڈی اور اس سے زیادہ حاوی رہتی ہے۔ یہاں جو ہے یہ شہر جو موت سے بغیر شہر ہے، یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شہر جو ہے زندگی سے بھرپور ہے، تو جہاں زندگی اپنی اصل شکل میں اپنی ساری توانائی، اپنے سارے حسن، اپنے سارے جمال، اپنے ساری امکانات کے ساتھ موجود ہے، وہاں موت نہیں ہے۔ تو لہذا یہاں زندگی کا ایک طرح کی زندگی کی سیلیبریشن ہے، موت کی کوئی آرزو اور موت کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو یہ اب ظاہر ہے یہ جو شہر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک یوٹوپیا ہے، یعنی ایک ایسے شہر کا تصور کرنا کہ جہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں طاقت کی، تو یہ ایک یوٹوپیا ہے، انہوں نے ایک یوٹوپیا تخلیق کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یوٹوپیا سارا مثالی ہوتا ہے، وہ افلاطون کا یوٹوپیا ہو، تھامس مور کا یوٹوپیا ہو، ایچ جی ویلز کا ماڈرن یوٹوپیا ہو، تو مغرب میں بھی یوٹوپیا کا بہت تصور ہے۔ بظاہر یہ یوٹوپیا لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کی کہانی پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض یوٹوپیا نہیں ہے، اس کی بہت ایک تاریخی اسباب ہے۔ وہ جو 5000 سال والا میں نے شعر پڑھا تھا وہ تاریخی اسباب ہے کہ 5000 سالوں سے، اگرچہ آپ کو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اس سے زیادہ، جو وادی سندھ ہے اس سے زیادہ قدیم ہے، تو وہ اس تہذیب کو جو تاریخی طور پر جو صدمے پہنچے ہیں، جو باہر سے صدمے پہنچے ہیں، باہر سے وہ یونانی نے صدمے پہنچائے ہیں، اس کے بعد عربوں نے صدمے پہنچائے ہیں، آریاؤں نے صدمے پہنچائے ہیں، عربوں نے پہنچائے ہیں اور انگریزوں نے پہنچائے ہیں، یورپیوں نے پہنچائے ہیں، ان سب صدموں سے جو اس شہر کو پہنچی ہے، بہت زخم پہنچی ہے، جس شہر کا جو نقشہ ہے، جس شہر اس کی جو روح ہے وہ متاثر ہوئی ہے، مجروح ہوئی ہے، اس روح کو انہوں نے واگزار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لہذا اگر ہم اسلام میں بات کریں تو یہ ان دا ٹرو سینس یہ پوسٹ کولونیل ناول ہے، یعنی بظاہر یوٹوپیا جو ہوتا ہے وہ تو ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے یوٹوپیا تخلیق کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ایک تاریخی وجہ ہے، اور انہوں نے جو تاریخی اسباب ہوئے، اب ان کا موقف یہ ہے کہ باہر سے جتنے لوگ آئے ہیں، وہ کوئی بھی آئے ہیں، انہوں نے لونی شہر کی جو اصل تھی اس کو مجروح کیا ہے، اس کے ساتھ جھگڑے کیے ہیں، ان پہ موت مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ لونی شہر نے ہمیشہ اس کے خلاف مزاحمت کی ہے، لیکن مزاحمت کے لیے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ وہی کیا ہے جس کا میں نے پہلے بتایا ہے۔ اس لونی شہر میں اس کے مرکز میں ایک جگہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں یہ لوک نگر ہے، اور وہ بنیادی طور پر ناٹک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لونی شہر پہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے، جب بھی کوئی باہر سے حملہ آتے ہیں، جب بھی کوئی باہر سے کوئی مشکل آتی ہے، اس کا وہ اس سارے اس معاملے کو اس لوک نگر یا لوک پارلیمنٹ کہنا چاہیے، اور اس ناٹک گھر میں لے جاتے ہیں، وہاں جہاں ڈرامہ ہے، جہاں رقص ہے، جہاں شاعری ہے، جہاں مصوری ہے، آرٹ، یعنی وہ آرٹ کا ایک مرکز ہے جو ناٹک گھر ہے، تو وہاں وہ لے جاتے ہیں، وہاں فیصلہ کرتے ہیں۔ وہاں کوئی سربراہ نہیں ہے، وہاں جو تمام لوگ ہیں وہ سب کو اپنی رائے دینے کا مکمل اختیار ہے، وہاں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی طبقاتی تفریق نہیں ہے، کوئی نظریاتی تفریق نہیں ہے، سارے لوگ ہیں وہ اسی شہر سے وابستہ ہیں، اور ان سب لوگوں کا جو استحقاق ہے اس شہر کے حوالے سے، اس شہر کے مسائل کو سمجھنے کے حوالے سے، اس پہ رائے دینے کے حوالے سے وہ استحقاق یکساں ہے۔ تو یہاں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا یوٹوپین ہے، لیکن جو اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ناٹک گھر ہی جو ان کی پارلیمنٹ ہے یہ ان مسائل کو حل کرنے کے قابل ہے، یعنی یہ اگر آپ یوٹوپیا سمجھیں تو اس سے ایک اصول وہ ہمارے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری باقی جو نظام ہے، جمہوری نظام ہے، ملوکانہ نظام ہے، باقی نظام ہے، وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، بظاہر جھگڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت وہاں نئے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔
یہ جو ہے جگہ یہاں تمام لوگوں کو چونکہ اپنی بات کرنے کا حق ہے اور تمام لوگ فنکار ہیں تو لہٰذا وہ تمام وہ فیصلے بہتر کر سکتے ہیں. یعنی آرٹ، پھر میں وہی واپس آؤں گا شروع میں نے کہی کہ آرٹ کو وہ ایک ایسی سائٹ سمجھتے ہیں جہاں تمام جو انسانی بڑے بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے. اس لیے ناول کے آخر میں جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ بادشاہوں سے زیادہ جو ناٹک کے مسخرے ہیں ان کے ہاتھوں میں زیادہ محفوظ ہے. یعنی دنیا باقی طاقتوروں کے ہاتھوں میں غیر محفوظ ہے، لیکن جو مسخرے ہیں جنہیں ہم عام طور پر بہت نچلا درجہ دیتے ہیں، ان کو معمولی انسان سمجھتے ہیں، ان کے آرٹ کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن دنیا ان کے ہاتھوں میں زیادہ محفوظ ہے. لہٰذا وہ دکھاتے ہیں کہ جب انگریز یہاں آتے ہیں اور انگریزوں کا جب یہاں وہ ہوتا ہے اور ظاہر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جنگ کریں، وہ تو جنگ کے ذریعے وہ کہتے ہیں ہتھیار ڈال دیں یہ جنگ کریں. ہمارے وہ ہم حکمران ہیں، حکمران تسلیم کر لیں، ان کے پاس سارا جدید اسلحہ ہے جس کی وہ تفصیل اس ناول میں موجود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا فیصلہ بھی اپنے ناٹک میں کریں گے. اور ناول کا یہ سب بہت ہی آخری سا بہت دلچسپ ہے جہاں وہ پھر آخر میں لمبی ایک بحث چلتی رہتی ہے. یہاں سے وہ رائے کی جاتی ہے، برطانوی پارلیمنٹ میں جاتی ہے، وہاں لے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں یہ رائے قبول کر لیتے ہیں، ہمیں کچھ شخص دے لیں گے. وہ پھر ناٹک میں دونوں طرف سے ناٹک کھیلا جاتا ہے، ڈرامہ کھیلا جاتا ہے، اور اس ناٹک میں دکھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ یہ ناٹک ہوگا، جو 2 دفعہ جیت جائے گا وہ فاتح ہوگا. لیکن اس کو فیصلہ کو نہیں دکھایا گیا. وہ وہاں یہ ہے کہ دونوں اپنا اپنا آرٹ پیش کرتے ہیں. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا وہ یہاں ایک تصویر پیش کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام طاقتور ایک طبقہ ہے، دنیا کے تمام ملکوں کے عام لوگ ایک طبقہ ہے. وہ برطانیہ کا عام آدمی بھی ہندوستان کے عام آدمی کی طرح ہے. یہاں کا جو سربراہ طاقتور ہے جس کے پاس اختیار ہے وہ وہاں بھی اسی طرح کا ہے. تو لہٰذا جو عام لوگ ہیں اور جو آرٹ ہے جو ناٹک ہے وہ عام لوگوں کا ہے. تو لہٰذا جو جنگیں ہیں ان کو طاقتوروں کی جنگوں بنانے کی بجائے عام لوگوں کے پاس لائیں گے تو عام لوگ ہتھیار اٹھانے کی بجائے جو ان کے پاس کلا ہے جو آرٹ ہے وہ لائیں گے. اور آرٹ جو ہوتا ہے اس میں کسی کی نہ شکست ہوتی ہے نہ فتح ہوتی ہے. اس ناول میں اسی نسبت سے چند چیزیں بھی ہیں جو آخر میں وہ کہنا چاہیے کافی مجھے پتہ ہی چلا اتنی لمبی گفتگو میں نے کر دی. تو اس میں جو بتانا چاہتے ہیں خاص طور پر جو اس میں آپ کو ملے گا عربوں کے خلاف بھی بہت سی ملے گی جو، اور اس کے علاوہ جو برہمن ہیں ان کے پاس بھی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو وادی سندھ کی جو نمائندگی کرنے والا اگر کوئی دیوتا ہے تو وہ شیو دیوتا ہے. شیو کو انہوں نے ایک مقامی، لیکن وہ عام انسانوں کے ساتھ رہتا ہے. وہ کہتے ہیں جو دیوتا سازی ہے یہ بنیادی طور پر ایک طاقتوروں کا ہے. میں چند جملے پڑھ کے سناتا ہوں جو شاید میں اپنی زبان سے وہ اس طرح نہ بیان کر سکوں جس طرح خود ناول میں بیان کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لونی واسیوں پر کھلا، یعنی لونی شہر کے رہنے والوں کھلا کہ یہ قبضہ گیروں کا وطیرہ ہے کہ جس کی دھرتی چھینو اسے گالی دو. وہ کہتا ہے کہ جتنی گالیاں دی گئی ہیں یہاں کے لوگوں نے گالیاں دی تھیں، باہر کے لوگوں نے جنہوں نے ہماری دھرتی کو چھینا، ہم پہ حکمرانی کی، انہوں نے ہمیں گالیاں دی. یہ ان کا وطیرہ ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ ہر دیوتا کے پیچھے ایک بڑی دنیا اچھوت اور ملیچ بن جاتی ہے. کہ طاقتور جب اپنے دیوتا لاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ بڑی جو دنیا پھیلی ہوتی ہے وہ ملیچ بن جاتی ہے. یہ برہمنوں کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ رامائن شیو کے مقابلے میں نئے بھگوان رام کا پیدائش نامہ ہے. تو آگے اسی طرح انہوں نے ظاہر یہ پورا ایک طرح کا مقدمہ اور ایک طرح کا استغاثہ ہے تمام طاقتور، وہ برہم، وہ وہ یونانی ہوں، وہ آریہ ہوں، وہ عرب ہوں، وہ یورپی، اور سب کے خلاف ایک زمین زادے کا ایک استغاثہ ہے کہ ہماری زمین جو تھی وہ اپنی اس کی مقامیت جو ہے اس کو انہوں نے کہا. ہم عام طور پوسٹ کولونیل ناول کا تصور کرتے ہیں یورپ کے حوالے سے، لیکن یہاں آپ کو جو جس پوسٹ کولونیل ناول جس کی یہ نمائندگی کرتا ہے تو یہاں یہ پوری جو تاریخ 5000 سال پہلے 8000 سال پہلے ہوئی، اور جتنے باہر سے لوگ آئے ہیں یہ ان کو ایک کولونائزر کے طور پر دیکھتا ہے اور ان کا وہ سب چیزیں بیان کرتا ہے. اس سے پہلے اردو میں آخری 2 باتیں، اردو میں اس سے پہلے اس تہذیب پر ناول لکھے گئے ہیں. سب سے پہلا ناول ہمیں آگ کا دریا قرۃ العین کا نظر آتا ہے. اس میں 250 سال، وہ بھی ایک پوسٹ کولونیل ناول ہے. اور اس میں اگر آپ پورا وہ ناول پڑھیں تو
اس کی وہ پوسٹ کولونیل ناول ہے کہ برطانیہ جو کہتا ہے کہ ہماری تاریخ کا آغاز برطانیہ سے ہوتا ہے، جب ہم یہاں ہندوستان کی جدید تاریخ ہم سے، تو اس میں برطانیہ کی جو 2500 سال میں ہے صرف 250 سال پیش کیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہندوستان کی 2500 سال تاریخ میں برطانیہ کا حصہ تو 250 سال کا ہے، تو لہٰذا یہ تو بہت ایک بڑی تہذیب ہے، اس کی کہانی آپ کا دریا میں پیش کی گئی۔ اس کے بعد طارق صاحب کا ناول ہے بہاؤ میں، جس میں وہ اسی وادی سندھ کی تہذیب وہ پیش کرتے ہیں جو اس سے پہلے لکھے گئے۔ اسی طرح حال ہی میں اس کا آیا اسامہ صدیق کا ناول جس کا چاند کو گل کریں تو جانے جس کا ترجمہ ابھی حال ہی میں اردو میں آصف بخشی نے کیا ہے۔ تو وہ ہمیں 3 اس سے ناول تھے، لیکن یہ ان سب ناولوں سے بالکل ایک مختلف ناول ہے۔ ایک موضوعاتی رشتہ تھوڑا بہت بنتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بالکل ان سے مختلف ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایک ایسا ناول ہے کہ جو کہتا ہے کہ موت کا سب سے بڑا سبب باہر سے آنے والے لوگ اور ان کا دھرتی کو اور دھرتی پہ رہنے والے لوگوں کے ذہنوں کو، ان کے امیجنیشن کو کولونائز کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ اجازت ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ، بڑی زبردست آپ کی گفتگو، جیسا کہ ہمیں تھا انتظار۔ میں اس ناول کے حوالے سے، تو کیا اس میں کردار ہیں؟ کیونکہ ناول سے بنے گا مصرا خواتین کے مردوں کے کافی سارے کردار ہیں۔ ایک تو چیزیں بول گئے کہ اس میں انہوں نے وقت کا جو آغاز ہے وہ بھی ایک اپنا کیلنڈر بھی نیا دیا ہے رفعت صاحب نے۔ اس میں ایک مقامی کیلنڈر بھی متعارف کرایا ہے جو اسی لونی شہر کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ ہفتے کے دن بھی ان کی اپنی انہیں جگہوں کے نام ہیں، ہمارے بہت سے ہفتے کے دن ہمارے نہیں۔ انہوں نے وہ کہا ہے کہ یہ جو کولونائزیشن اگر ڈی کولونائز کرنا ہے تو پھر پورے جو تاریخ ہے کیلنڈر اس کو بھی ڈی کولونائز کریں، تو سارے انہیں مقامی کرداروں کے نام پہ مہینوں کے نام ہیں، دنوں کے نام ہیں، سالوں کے نام ہیں۔ کیونکہ ان کی شاعری میں فاصلے اور وقت وہ نظر آتا ہے، فاصلہ طے کرنا، فاصلے کا پیمانہ، وہ مختلف جگہوں پہ ان کے یہاں نظر آتا ہے، تو وہ بھی اس کے اندر میرا خیال ہے۔ یہ وقت بھی 2 طرح کا چلتا ہے۔ یہ 16 ابواب پر ویسے مشتمل ناول ہے۔ اس میں ایک وقت چلتا ہے جو کورونا کا دوران کا وقت ہے، شروع میں ایک پیراگراف ہوا تھا، ایک رائٹر ہے وہ ڈائری بھی لکھ رہا ہے، ایک وقت وہ چل رہا ہے جو موجودہ وقت ہے، ایک پیچھے وہ اس نمک کے جو شہر ہے اس کا وقت چل رہا ہے جو کافی پیچھے ترین ایسے تک جاتا ہے۔ جی جی اچھا سر، اس میں جو آپ نے نئے کیلنڈر کی اور یہ بات کی ہے، اس سے میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ میں نے جو تاریخ کا مطالعہ جب میں کرتی ہوں یہ چیزیں، تو میری نظر سے یہ گزرتی کہ جو بہائی لوگ ہوتے ہیں، جو بہار اللہ کو مانتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا نیا کیلنڈر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور ان کے مہینے بھی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور سال میں زیادہ مہینے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کیا ایسا بھی کوئی کانسیپٹ ان کے مذہب سے کے حوالے سے سیکھے ہیں؟ یہ تو مذہب یہ جسٹ ریزمبلنس ہے ان کے ساتھ کیلنڈر نیا بنانے کی اور یہ چیزیں اور ان کو نئی چیزیں کو دیکھنے کی؟ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو سارا مذہب کے تو نہیں سر، میں کیلنڈر کے حوالے سے بات کر رہی، تاریخ کا وہ حصہ، میں مذہب کی بات نہیں کر رہی، میں تاریخ کے حوالے سے، میں نے اس لیے پہلے تاریخ کے متعلق بات کی۔ اس سے تعلق نہیں ہے، بالکل ایک طرح کی آپ سمجھیں کہ یہ وادی سندھ کی جو اصل تہذیب تھی، جو ناول نگار کی نظر میں اس کو ایک واگزار کرنے کی ایک کوشش ہے۔ شکریہ سر۔ اور تاریخ کے جتنے پہلو، جتنے اس کی ترقی اور سطح ہم سب شاہزیب صاحب۔ تو معذرت، میں ذرا کافی دیر سے پہنچ پایا، بس دیگر محاذ سے ادھر آتے آتے ذرا وقت لگ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے، اس ناول کے تناظر میں نے تو نہیں پڑھا، آپ سے یہ سوال ہے، اور ایک چونکہ آپ تھیورائز بھی کرتے ہیں چیزوں کو، تو مجھے ہمیشہ ایک یہ مشکل پیش آئی ہے کہ اگر ہم دنیا کی آبادیوں کا جائزہ لیں تو جیسے جو زیادہ پاپولر اکاؤنٹس ہیں ان سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کا ایک جو ظہور ہے، تو جو ایوولوشن کی تھیریز تو بتاتی ہیں کہ وہ زیادہ افریقہ میں تھے، اور پھر افریقہ سے وہ اوپر موو کیے یا اس وقت کانٹیننٹس بھی قریب تھے، تو زیادہ تو پریسائز ڈیٹیل مجھے نہیں پتا۔ تو آج بھی اگر دنیا کی آبادیوں کا جائزہ لیں تو قدیم ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مائگریشنز وغیرہ وہ سلسلے بھی رہے،
اب جیسے اگر امریکہ کی اچھی مثال دی جا سکتی ہے کہ جب آج ٹرمپ اور اس کے حمایتی اور وائٹ سپریمسٹ کہتے ہیں آج کے امیگرینٹس کو روکتے ہیں، تو وہ جو نیٹو امریکنز ہیں وہ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ بھئی تم خود بھی تو، تمہارا جرمنی کا خاندان تھا، تم بھی تو امیگرینٹ تھے آج سے 200 سال پہلے اور پھر اس سے پہلے۔ تو اب اس میں جو مقامی نیٹو امریکنز ہیں وہ ظاہری بات ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی دور کے اندر کسی اور خطے سے آئے ہیں، تو ہم کہاں پہ یہ مقام کا ایک تعین کریں گے، مقامیت کا، کہ یہاں سے یہ بسنے والے تو انڈیجنس ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم خود انڈیجنائزنگ نالج فورم کے تناظر میں اس پہ وار کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سوال ہے، اگر ہم جغرافیے سے اس کو اسینشلائز کریں تو پھر اب جیسے ہمارے خطے کے حوالے سے آریائی کا ذکر ہوتا ہے یا ڈراویڈینز کا ذکر آ جاتا ہے، تو ایک تو اس کی جو پیچیدگی ہے اس مسئلے کی، اس گتھی کو اس ناول نے کیسے دیکھا ہے اور آپ کی اس پہ کیا رائے ہے، تو یہ میرا سوال ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر اس مخمصے سے نکلنے کا کیا یہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ جو آبادیاں یا حکمران ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں گئے، معذرت ذرا سوال طویل ہو رہا ہے لیکن ضروری ہے شاید، تو اس میں بھی ہمیں ان کے کردار کا فرق ملتا ہے۔ جیسے آپ نے خود اپنی کتب کے اندر نوآبادیت یا نوآبادیات کا فرق کیا ہے کہ جو مثلا مسلمان پہلے آئے اس خطے میں اور انگریز بعد میں آئے، تو اس کو بھی وہ تفصیل ہمارے سامنے ملتی ہے۔ تو کیا ایسی گنجائش حکمرانوں کے لیے کوئی ایسی ہے کہ وہ کسی خطے میں گئے، انہوں نے اس خطے کی اقدار کا لحاظ رکھا، اور وہ حکمران جو کسی خطے میں گئے اور انہوں نے اس کی جو مقامیت تھی اس کو طاقت کا راج کیا؟ تو یہ دو سوال ہیں۔ ویسے تو اس کا جواب رفت صاحب بہتر دے سکتے تھے، دیکھیں اس ناول میں اس طرح اشارے موجود ہیں کہ ان کا مقامیت کا یہ تصور نہیں ہے کہ جو ایک زمانے میں یہاں لوگ آئے، وہ بھی ظاہر باہر سے ہو سکتا ہے کہیں سے آئے ہیں، وہ یہاں کے نہیں، باہر جیسا افریقہ کا بھی ذکر کیا وہاں سے۔ ان کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہاں آتے ہیں، یہاں کی زمین کو قبول کرتے ہیں، یہاں کے کلچر کو قبول کرتے ہیں، یہاں کے لینڈسکیپ کو قبول کرتے ہیں، یہاں کے آرٹ کو قبول کرتے ہیں اور اس میں ابزارب ہو جاتے ہیں، وہ سارے مقامی ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پہ بہت اچھی لکھی ہے، میں کہوں گا کہ یہ ہمارے طالب علم کو پڑھ لی، مقامی آدمی کا موقف، ان کے انٹرویو کی کتاب ہے جس میں اس مسئلے پہ کافی تفصیل کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ان لوگوں کے جو طاقت پر آئے، جو طاقت کے بل پہ آئے، بس وہ کہتے ہیں لب راکشس ہے۔ وہ کہتے ہیں راکشس میں کس نے کہا، ہم تو راکشس نہیں تھے، ہمیں جو باہر سے آنے والے تھے انہوں نے راکشس کاری پہ خاصا برہمہ ہے، وہ باہر سے آئے ہیں، ٹھیک ہے وہ باہر علم لے کے، لیکن ہمیں راکشس کہنے کا کیا حق تھا؟ اپنے وہ دیوتا لے کے آئے جو ہمارے کچھ تھے، جو جن میں زیادہ انسانی خصوصیات تھیں، جو فگرس تھیں، ان کو ملائن کیا۔ تو وہ کہتے ہیں باہر سے جو لوگ آئے، جو یہاں کی مٹی میں جذب ہو گئے، یہاں کا نمک کھایا، اور وہ نمک ان کی رگوں میں، ان کی لفظوں میں، ان کے آرٹ میں آیا، وہ مقامی ہے، وہ کبھی بھی آیا۔ وہ صرف جو طاقتور ہیں، حکمران ہیں، جو یہاں سے فاصلہ قائم رکھتے ہیں اور مقامی دنیا کو ہمیشہ ملیچ اور وہ دوسرے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، وہ ان کے خلاف، وہ لہٰذا ان کے نہیں ہیں۔ وہ جو کتاب ہے جس میں تفصیل سے یہ لکھا ہے کہ جناب ہمارے لیے وہ مقامی آدمی ہیں، وہ خواہ ابھی 200 سال پہلے آئے ہو، 50 سال پہلے آئے ہو، جو زمین کا حصہ بن گیا، لیکن جو آدمی آیا ہے 5000 سال پہلے بھی آیا ہو، لیکن آج بھی وہ اپنے آپ کو یہاں کی مٹی سے، یہاں کی زبانوں سے، کلچر سے الگ رکھتا ہے، الگ شناخت رکھتا ہے، وہ پھر مقامی نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں وہ دنیا کے سارے ملتے جلتے ہیں، جو فرق ہے وہ طاقت اور طبقہ ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اور سوال شاید ریلیونٹ ہو یا نہیں کہ انڈیا میں جو مسلمان یا باقی قومیں آباد رہی ہیں، جبکہ وقت میں بہت عرصہ حکمرانی بھی کی، اور آج انڈیا کے جو لوگ یا حکمران ان کے کہتے ہیں کہ جو لیڈرس ہیں وہ اب واپس چلے گئے، یعنی جو بھی باہر سے طاقت کے ذریعے ہمارے اوپر آ کر حکمرانی کرتے رہے ان کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو کیا اس میں بھی کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے؟ نہیں، وہ تو بالکل الگ ڈبیٹ ہے، اور ظاہر ہے بالکل اس کی کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، کوئی حقیقی جواز نہیں ہے۔
जो मैं तो अभी जो बात की उसमें इसका जवाब मौजूद है कि जो मुसलमान हैं वो तो यही कहे हैं ना, यहाँ सिर्फ यूरोपी थे वाहिद जो आए हैं जो यहाँ से वसाइल को लूट के बहुत बाहर चले गए, वो तो यहाँ पे ऐसा नहीं बने। तो जो मुसलमान आए हैं वो तो यहीं का हिस्सा बने हैं। वो तो ज़ाहिर एक सियासी है, ज़ाहिर है वो आप जानते हैं उसके जो असबाब हैं, जो सियासी असबाब हैं। जी जल्दी करें बच्चे। सर मैं ये पूछना चाहता था कि हम जो स्टूडेंट्स हैं हम लिटरेचर से क्या फ़ायदा ले सकते हैं? हमारी अमली ज़िंदगी में कोई इसकी अफादियत हो, हम अक्सर पढ़ते हैं जो पेपर वगैरह पास हो जाए, मतलब हम क्या इससे अमली ज़िंदगी में क्या अफादियत होगी लिटरेचर में? ये सर बड़ा अच्छा सवाल है कि ये एफएससी में है कि ये आगे डायरेक्शन के लिए देखिए मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब तो मेरी गुफ्तगू में मौजूद था। बार बार मैं कह रहा था कि जो अदब और आर्ट होता है ये आदमी पर बहुत गहरे असरात मुरतब करता है। अब अगर आप ज़िंदगी को इतना महदूद कर रहे हैं कि आप एक किताब पढ़ें तो आपको बदले में कितने पैसे मिलेंगे, ज़िंदगी को इतना महदूद ना करें। आपको खुदा ने जो जहन दिया है बहुत वसी है, आपकी जो जहन की ज़रूरतें वो बेशुमार हैं। तो आर्ट जो है वो आपकी बहुत सी उन ज़रूरतों को पूरा करता है। शायद आपको उससे खाना नहीं मिलेगा, हो सकता है बाज़ को नौकरी भी ना मिले, लेकिन ज़िंदगी के बारे में एक नया विजन, एक नई वसीलत ज़रूर मिल सकती है कि आपकी ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, बाज़ इंसानी अक़दार आपने कैसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। तो अदब और जो आर्ट होता है, लेकिन इसका शायद मैं थ्योरेटिकल से जवाब ना दे सकूँ, जितना मैं ये कहूँगा कि आप अदब की चंद अच्छी किताबें पढ़ के आइए और फिर किसी दिन बैठ के लीजिए कि आपको उससे क्या मिलता है। तो सबसे बड़े जो असरात हैं वो आपके नफ्सियाती वो असरात हैं जब अदब आप पढ़ते हैं। जैसे आप म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपका पेट भर जाता है, फिर क्या मिलता है? आपको एक मसरत मिलती है ना, और वो मसरत खाली नहीं होती, वो पेट भरने वाली मसरत नहीं होती, वो एक ज़हनी जमालियाती एक बदतर सतह में होती है। तो आर्ट इंसान को इसी तरह रफ्ता रफ्ता ट्रांसफॉर्म करता है, उसकी हस्ती को ट्रांसफॉर्म करता है। और ये हम सबको ये चाहिए अगर हमें एक इंसानी सतह पर ज़िंदगी बसर करनी है। आपको एक पोलिटिकल एनिमल नहीं बनना, एक सिर्फ खाने पीने वाला जानवर नहीं बनना, एक खालिस इंसानी सतह पर ज़िंदगी बसर करनी है, फिर आपको ये चाहिए दुनिया का आला आर्ट उसका मुताला करना। सर क्या होगा जी? सर सबसे पहले तो मैं उर्दू की जो ग्रामर में मिस्टेक्स होंगे उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं बलूचिस्तान से हूँ। तो मेरा सवाल ये था कि आप जैसे कि आपने इस नावल के बारे में जो कुछ बताया उससे ये जाहिर होता है कि एक तो आपका कॉम्युनिज्म के बारे में आपकी जो नॉलेज है या आपका जो लिटरेचर के भी हवाले से लिटरेचर कैसे पढ़ा जाए या लिटरेचर से मान कैसे कर सकते हैं वो तो उस पर कोई शक नहीं किया है। लेकिन एक आम कार्य के लिए कि जो इन मौजूद से बाखबर नहीं है, उनको नहीं पता, वो ऐसा नावल उसे देख के इस नावल से क्या ले सकता है? मतलब अगर उसको कॉम्युनिज्म के बारे में या फिर लिटरेचर के बाद के हवालों से इतना ज़्यादा खबर नहीं, तो वो इस नावल को एक थ्योरेटिकल हो कि किस तरह से उससे फ़ायदा या फिर उस हवाले से इस नावल की क्या अहमियत होगी? देखिए मैंने तो जो कुछ नावल में था उस नावल के थीम को, उसकी कहानी को इलेबोरेट करने के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल की, वो सब कुछ नावल में मौजूद है। अगर आपको चीज़ों का नहीं भी पता तो जब नावल की आप कहानी को पढ़ेंगे, नावल में कहानी को नरेट कैसे किया गया ये पढ़ेंगे, सब चीज़ें आपका ध्यान इधर ही रहेगा। सिर्फ उसको बयान करने के लिए फिर आप कुछ इस्तिलाहात नहीं भी है, लेकिन वो नावल में सब कुछ मौजूद है। वो लाजमी नहीं है कि इतना पता हो तो फिर आप नावल को समझ सकें, ऐसा लगे। मेरा सवाल ये है सर, आपने एक शेर पढ़ा जिसका सराइकी से उर्दू में तर्जुमा किया गया, उसका मफ़हूम मैं रिपीट कर देता हूँ माज़रत के साथ, अगर गलत हो बताइएगा, कि हमारी कश्ती 4-5 हज़ार साल पुरानी है या काफ़ी पुरानी है और कौन है जो हमारे दरिया बेच रहा है। तो क्या हम इससे ये बात अखज़ कर सकते हैं कि जो ताकतवर है उसकी कोई सकाफ़त नहीं होती, उसकी कोई रिवायत नहीं होती, सिर्फ उसका एक मुफाद होता है जो ताकत है, और अपनी ताकत के तशख़्ख़ुस को या अपनी हालत को बरकरार रखना ताकतवरी की सूरत में, तो क्या ये हम अखज़ कर सकते हैं? लेकिन ताकतवर हर चीज़ को ऑब्जेक्ट में तब्दील करता है। उसके लिए दरिया जो है वो एक कल्चरल या वो चीज़ नहीं है, ज़मीन को सैराब करने वाला नहीं है, जिसके गहरे अब जैसे बहाव में है
बहाव में दरिया सरसवती जब खुश्क हो जाता है, पूरी तहजीब तबाह हो जाती है, तो उन लोगों के लिए दरिया का जो मतलब है बिल्कुल और है। इसलिए वो जो कश्ती जो बान है, कश्ती चलाने वाले कश्तीरान है, वो दरिया के साथ उनका तो रिश्ता ज़िंदगी के मौत का है। लेकिन जो ताकतवर है उसके लिए दरिया महज एक ऐसी चीज़ है जिसको बेचेगा उसको पैसे मिलेंगे, वो तो हर चीज़ को एक मॉडिफाई करता है और उससे अपने नफ़े को बढ़ाता जाता है। तो वो तो तमाम ताकतवरों का वकील है, तो इंसानों को भी कमोडिफाई करता है, उनको भी बेचता है, उनके कल्चर को बेचता है। आजकल जो कल्चर इंडस्ट्री है, कल्चर इंडस्ट्री सबसे बड़ा एक हथियार है कि आप कल्चर जैसी चीज़ को बेचें, पैसा कमाएं, और वो कल्चर की असर वो है वो ख़त्म हो जाएगी, कल्चर एक चीज़ बन जाएगी, और वो लोग आज कल्चर को चीज़ बन के अच्छा अलविया ये कि लोग उस कल्चरल चीज़ को ऑब्जेक्ट बना के कबूल करके उसको कंज्यूम भी करने लगते हैं। तो लिहाजा कल्चर के अंदर जो अपनी अक़दार, अपनी मीनिंग थे, जो उसकी सिग्निफिकेंस ज़िंदगी थी, वो ख़त्म हो जाती है। तो वो एक जो कैपिटलिस्ट एक मार्केट है, कल्चर उसमें उसकी मार्केट में छोटी सी चीज़ बन जाती है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। सर की गुफ्तगू